الحمدللہ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی الکلام المجید والفرقان الحمید ان اللہ اصطفى آدم ونوح وآل ابراہیم وآل عمران علی العالمین صدق اللہ مولانا العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الامین ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب. محترم معزز علماء کرام، عمائدی، برادران طریقت اہل سنت، اللہ تبارک و تعالی جل شانہ کا بے شمار فضل اور احسان ہے کہ محض اسی کی بخشی ہوئی توفیق سے آج کی اس مبارک پرسعید پر رونق برکتوں اور رحمتوں بھری محفل میں حاضر ہیں اور جامعہ محمدیہ کاظمیہ طالب القرآن کے اس سالانہ جلسے دستار فضیلت میں ہم سب حاضری کا شرف حاصل کر رہے ہیں. جیسے حضرت مولانا عابد صاحب سعیدی دامت برکاتہم العالیہ ابھی اس ادارے کی تاریخ بیان فرما رہے تھے، حضور غزالی زمان علیہ رحمان آپ تشریف لایا کرتے اور مولانا مجھے بتا رہے تھے کہ حضرت آپ تو گاڑی پہ آگئے، حضور غزالی زمان کو تو ہم گھوڑیوں پہ لایا کرتے. غالباً کچھ یہ راستے بھی موجود نہیں تھے اور کوئی سفری سہولیات نہیں تھیں. کتنا وقت لگتا ہوگا، اور اس وقت کے غزالی اور راضی کے پاس اتنا وقت بھی بھلا کہاں تھا، لیکن اپنے محبین کے پاس اور یہ ترویج دین اور تبلیغ دین کے لیے آپ نے جس طرح اپنے شب و روز ایک کر رکھے تھے، وہ بھی ایک پوری تاریخ ہے. میری دعا ہے اللہ تبارک و تعالی اس جلسے کو تا قیامت جاری و ساری رکھے کہ یہ جلسہ بھی اس علاقے کی ایک تاریخ بن گیا ہے. مجھے یہاں حاضری کا پہلا شرف ہے. مجھے آنے میں تاخیر ہوئی اور روانگی میں اجرت ہے. بہت سے پروگرام تھے جو کینسل ہوئے کورونا کی وبا کی وجہ سے. کچھ جگہوں پر گیا، وہاں پولیس نے میرے اہل محبت کو تنگ کیا. تو ابھی جلال پور گیا تو وہاں مولانا کو 4 گھنٹے تھانے دار میں بٹھا رکھا تھا. بعد میں نے اس تھانے دار کی ایسی کی تیسی تو میں نے کی اور بعد میں وہ معذرت کے فون بھی اوپر سے آئے. تو لیکن مجھے یہ گمان تھا کہ شاید یہاں اہل علاقہ میں یہ پاس مسائل ہوتے ہیں تو کچھ لوگوں نے ویسے پروگرام کینسل کیے. جیسے اللہ کے فضل و کرم سے ہر جمعے ملتان میں عیدگاہ کی رونقوں میں اضافہ ہوتا ہے. ہزارہا حضور کے غلام اور عشاق ہر جمعے درود محفل بحر الکمال میں حاضری کا شرف حاصل کرتے ہیں. لیکن حکومتی پالیسیز کو مد نظر رکھتے ہوئے اور اپنے محبین کی صحت کو مربوط خاطر رکھتے ہوئے حضور ارشد سنگھ نے یہ فیصلہ فرمایا کہ جی اس محفل کو کچھ وقت کے لیے ملتوی کیا جائے. تو مجھے یہ گمان نہیں تھا کہ آج کی اس تقریب میں مجھے حاضر ہونا ہے. مولانا کلیم اللہ صاحب نے مجھ سے وقت لیا تھا، وہ خود تو نہیں آئے، مجھے بھیج دیا. اور مجھے کل انہوں نے رابطہ کیا تو آج کی میری مصروفیات اس طرح کی تھیں کہ صبح سے ایک انتہائی اہم میٹنگز تھیں
وہ میں کر کے ابھی گیا اور کچھ لوگوں کو بلوایا ہے. ابھی شام میں 5 بجے کا وقت تھا اور میں یہاں آپ کی جناب میں حاضر آپ سے مخاطب ہوں. تو میں چند لمحات کے لیے کچھ معروضات آپ کی سماعت میں نظر کروں گا اور دعا ہے کہ شاہ صاحب تشریف فرمائیں کہ یہ تقریب اپنے اسی طرح جوش ایمانی کے ساتھ آپ لوگ آتے رہیں اور اللہ اس جامعہ کو اہل سنت کا عظیم مرکز بنائے. اور مجھے بڑی خوشی ہے جب میں آتا ہوں اہل محبت سے ملتا ہوں. تقاریر تو ایک طرف وہ تو آپ نے 3 دن سے ماشاءاللہ یہ عظیم اجتماع ہو رہا ہے. جید علماء کرام کے خطابات اور آپ نے ان کے ملفوظات سماعت کیے ہیں تو میں فقیر بھلا کیا بولوں, لیکن میں اسی نسبت سے کچھ کلمات آپ کی سماعتوں کی نظر کر رہا ہوں. محبت سے خلوص سے ایک دفعہ اپنے مدنی آقا کی خدمت میں ہدیہ درود و سلام پیش کرتا ہوں. الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابہ. الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا نبی اللہ وسلم علیکہ وعلی آلکہ واصحابہ یا سیدی یا رحمت اللہ. مجھے چونکہ کوئی موضوع تو دیا نہیں گیا تھا, میں پوچھتا بھی رہا کہ بھئی کوئی موضوع ہے تو مجھے بتا دو. پھر یہ مجھے جب پتا چلا کہ جی یہ مدرسے کا ہے اور یہاں ماشاءاللہ حفظ اور قرآن کی تعلیمات, پھر میں نے ابھی 5-10 منٹ پہلے یہ سوچا کہ اسی حوالے سے کچھ معروضات عرض کرتا ہوں. حضرات محترم, یہ ساری کائنات رب کائنات کی تخلیق ہے. وہ ساری کائنات کا خالق ہے, مالک ہے, صمد ہے, وہ حی القیوم ہے. کائنات کا ذرہ ذرہ اسی کی تخلیق اور اسی کی مخلوق ہے اور اپنی فنا اور اپنی بقا میں رب کائنات کی محتاج ہے. رب نے ساری کائنات تخلیق فرمائی اسی سرزمین پر جسے ہم زمین کہتے ہیں. ایک خطہ ایسا بھی ہے کہ جسے ماضی میں حجاز مقدس کہتے تھے اور آج ہم اسے سعودی عرب کے نام سے موسوم کرتے ہیں. جب تاریخ کے اوراق پر نظر دوڑائیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ وہ خطہ ارضی ہے کہ جس کے مشرق میں کسرا کی حکومت ہے, جس کے مغرب میں روم کی حکومت ہے. میرے بھائی تھوڑا سا ایکو کرو. حضرات محترم, ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس کے مشرق میں کسرا کی حکومت ہے, مغرب میں روم کی حکومت ہے. لیکن عجیب بات یہ ہے کہ اتنی عظیم سلطنتیں ہونے کے باوجود بھی کبھی کسی حکومت نے یہ کوشش نہیں کی کہ اس علاقے پر قبضہ کرے. یہ علاقہ کبھی کسی کا محکوم نہیں بنا. اس کی وجہ کیا تھی؟ مورخین نے, تاریخ دانوں نے جو وجہ بیان کی ہے وہ یہ ہے کہ یہاں پر بسنے والے لوگ اتنے جاہل تھے, اتنے اجٹ بدو گوار تھے, جن کا میں ایک ہلکا سا نقشہ آگے چل کر بیان کرتا ہوں کہ یہ اپنے مزاج, اپنی طبیعت کی وجہ سے کسی علاقے کا حکمران بننا تو درکنار, یہ تو کسی معزز شائستہ حکومت کے غلام بننے کے اہل بھی نہ تھے. یہی وجہ تھی کہ اتنی عظیم سلطنتیں ہونے کے باوجود کسی سلطان نے, کسی شہنشاہ و بادشاہ نے کوشش بھی نہیں کی کہ یہاں کے علاقے پر قبضہ جمائے اور یہاں کے لوگوں کو اپنا محکوم اور غلام بنائے اور ان کا آقا بنے نہیں. لیکن پھر ہم نے دیکھا کچھ ہی وقت میں سارا نقشہ بدل گیا, سارا منظرنامہ بدل گیا. ارے وہ کون سی چیز تھی جس نے عرب کے ان جاہلوں, ان اجٹ بدو گواروں کو ساری کائنات کا ہادی و مرشد بنا دیا؟ وہ کون سی چیز تھی کہ جب یہ جہاں سے جس راستے سے گزر جاتے تھے وہاں سے علم و معرفت کے چراغ روشن. جب میں نے اس پر غور کیا تو مجھے تو 2 ہی چیزیں نظر آئیں, ایک ہے قرآن اور دوسری ہے صاحب قرآن. یہ قرآن کا معجزہ تھا
اور صاحب قرآن کی نگاہ کا فیض تھا، جس نے عرب کے ان جاہلوں، ان اجڑ بدو گواروں کو ساری کائنات کا تابندہ ستارہ بنا، ہادی و مرشد بنا دیا۔ اب جس جگہ سے گزر جاتے ہیں ظلم و بربریت کے بادل چھٹ جاتے ہیں اور علم و معرفت کے چراغ روشن ہوتے ہیں۔ لیکن صاحبو ایک عجیب بات یہ ہے کہ یہ وہی قرآن ہے جو آج ہمارے ہاتھوں میں ہے، جسے ہمارے بچے پڑھتے ہیں، اسے منہ زبانی یاد کرتے ہیں، جو ہزاروں نہیں لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں چھپتا ہے، لیکن اسے چھاپنے، اسے چومنے، اسے دیکھنے کے باوجود بھی ہماری حالت پر کوئی اثر نہیں پڑتا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ وہ بھی بڑی سادہ سی ہے۔ حضرات محترم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء کرام کے سلسلے کو نازل فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء پیدا فرمایا ہماری رہبری کے لیے، ہماری رہنمائی کے لیے، ہماری رہبری کے لیے، اور اس مقصد کی تکمیل کے لیے کبھی جناب آدم علیہ السلام چنے گئے، کبھی جناب نوح علیہ السلام، کبھی جناب موسیٰ علیہ السلام، کبھی جناب حضرت ابراہیم علیہ السلام، کبھی جناب عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائے، اللہ کا پیغام لائے۔ اور مجھے کہنے دیجئے کہ جب فکر انسانی اپنے اوج و کمال تک جا پہنچی، جب انسانی فکر بالغ ہو گئی، تو پھر میرے اور آپ کے آقا و مولا تشریف لائے، حضور اس دنیا میں جلوہ گر ہوئے۔ اب دیکھو، قرآن کا ایک ایک لفظ محفوظ ہے، قرآن کا زیر زبر پیش بھی محفوظ ہے، اور صرف قرآن کا متن محفوظ نہیں، اس کا ترجمہ، اس کے معنی، اس کے مفاہیم بھی محفوظ ہیں۔ لیکن جو بات میں کہنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ جس طرح، خدا کی قسم، جس طرح قرآن کا ایک ایک لفظ زیر زبر پیش محفوظ ہے نا، بالکل اسی طرح صاحب قرآن کی ساری سیرت طیبہ بھی محفوظ ہے، حضور کا ایک ایک قول، ایک ایک حدیث مبارکہ بھی محفوظ ہے، بلکہ مجھے کہنے دو حضور کی صبحیں بھی محفوظ ہیں، حضور کی شامیں بھی محفوظ ہیں، حضور کا چلنا بھی محفوظ ہے، حضور کا تناول فرمانا بھی محفوظ ہے، میرے نبی کا مسکرانا بھی محفوظ ہے، ارے حضور کی ایک ایک ادا بھی محفوظ ہے۔ اس لیے کہ اگر ایسا نہ ہوتا تو پھر قرآن کا ابلاغ کیسے ہوتا، پھر اس کے مفاہیم کو بیان کیسے کیا جاتا، پھر تو میرا دین اپنا ہوتا، آپ کا دین اپنا ہوتا۔ تو میرے نبی علیہ السلام کا زندگی کا ایک ایک لمحہ محفوظ ہے، صرف حضور کے اقوال محفوظ نہیں، حضور کا تو کردار بھی محفوظ ہے۔ ما باللہ صاحبکم بما غوا، اے لوگو کیا تم نے میرے صاحب، میرے نبی کو کبھی بھٹکا ہوا پایا؟ ارے اسی سوال میں جواب عطا فرمایا، کیا قرآن کا انداز ہے، اے لوگو میرا نبی بھلا کیسے بھٹک سکتا ہے، وہ تو میرا نبی ہے، وہ تو میرا نبی ہے۔ فَقَدْ لَبِسْتُ فِيكُمْ عُمَرًا مِّن قَبْلِهِ فَلَا تَعْقِلُونَ، اے لوگو میرے نبی، بعض مفسرین غلطی کرتے ہیں کہ وہ حضور علیہ السلام کی سیرت طیبہ کا وہ حصہ جو اعلان نبوت کے بعد کا ہے، اسے تو سیرت نگاری بھی شامل کرتے ہیں، اور پہلے یہ کہہ کر چھوڑ دیتے ہیں کہ جی یہ تو ابھی تو حضور نے ابھی تو اعلان نبوت ہی نہیں فرمایا تھا، ابھی تو وہ نبی بنے ہی نہیں تھے، ابھی تو وہ نبی بنے ہی نہیں تھے۔ اللہ اکبر۔ میرے نبی نے ارشاد فرمایا، میں بچپن میں مکہ معظمہ میں جن راہوں سے گزرتا تھا، وہاں پر سڑک کنارے پڑے ہوئے پتھر بھی مجھے دیکھ کر پکار اٹھتے تھے، الصلاۃ والسلام علیک۔ ارے وہ بے جان پتھر بھی جانتے تھے کہ یہ میرے نبی ہیں، تو کیا میرے نبی کو یہ پتہ نہیں ہوگا کہ میں اللہ کا نبی مبعوث کیا گیا ہوں؟ اللہ اکبر۔ فقط لبثت فیکم عمرا من قبلہ افلا تعقلون، اے لوگو کیا تم نے میرے نبی کی زندگی کا وہ حصہ جو ابھی آپ نے اعلان نبوت نہیں فرمایا،
क्या اس سے پہلے کا حصہ نہیں دیکھا؟ رب کائنات نے اس کی گواہی دی ہے۔ میرے نبی کے کردار کا ایک ایک لمحہ، وہ بچپن کا ہو یا جوانی کا ہو یا بزرگی کا ہو، میرے نبی کی تو ساری زندگی بزرگی کی تھی، ایک ایک لمحہ محفوظ ہے۔ تو میں کیوں نہ صدقے جاؤں اپنے صحابہ کبار کے، جنہوں نے میرے نبی کی زندگی کے ایک ایک لمحے کو محفوظ کر دیا۔ حضرات محترم، آج بھی اگر آپ کو کسی محدث کے درس میں بیٹھنے کا شرف حاصل ہو تو آپ دیکھیں گے کہ جب وہ میرے نبی کی حدیث سنائے گا نا تو ساتھ میں میرے نبی کی اداؤں کا بھی ذکر کرے گا۔ میرے نبی نے ارشاد فرمایا، انا کافر الجتیم کاہتین فی الجنہ، میرے نبی نے فرمایا کہ میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا جنت میں اس طرح ہوں گے۔ حضور نے اپنی دونوں انگلیوں مبارکوں کو جمع فرمایا۔ آج بھی اگر آپ کو کسی محدث کے درس میں بیٹھنے کا اتفاق ہونا تو جب یہ حدیث پڑھے گا یہ الفاظ ہی نہیں دہرائے گا بلکہ ہاتھ کے اشارے سے میرے نبی کی اداؤں کی حفاظت کرے گا۔ مولا کائنات سیدنا علی المرتضیٰ کی خلافت کا زمانہ ہے، آپ اپنے حجرہ خلافت سے باہر تشریف لاتے ہیں، اپنے خدام کو جو صحابہ کبار تھے حکم دیا گھوڑا لاؤ، گھوڑا آیا، زین کسو، زین کسی، لگام چڑھاؤ، لگام چڑھائی، فرمایا پرے ہٹ جاؤ، پرے ہٹ گئے، رکاب میں پیر رکھا، گھوڑے پر سوار ہوئے، چند ہی لمحوں میں نیچے تشریف لے آئے۔ پوچھا حضور کہیں جانے کا ارادہ نہیں تھا تو حضور یہ گھوڑا منگوایا کیوں تھا، یہ لگام چڑھوائی کیوں تھی، یہ زین کسوائی کیوں تھی، سارا عبث ہو گیا؟ فرمایا ہاں کہیں جانے کا ارادہ نہیں تھا، اس کی ضرورت بھی نہیں تھی، ارے بس ایک دفعہ ایسا ہوا کہ میرے سیدی نے بھی گھوڑا منگوایا، لگام چڑھوائی تھی، زین کسوائی تھی، رکاب میں پیر رکھا تھا، سوار ہو کر فوراً نیچے تشریف لے آئے تھے۔ ارے میں تو اپنے نبی کی اداؤں کی نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، فیضان حضور غزالی زمان، جگر گوشہ حضور امام اہل سنت۔ ہم نبی کے غلام ہیں، عاشق ہیں، ہمارے نبی کو اللہ نے ایسے نہیں بھیج دیا جاؤ جی بس توحید کنارے مارتے پھرو، بھیجا تو کچھ طاقتیں اور قدرتیں عطا فرمائیں، ایسے نہیں بھیجا۔ آج وہ لوگ جو میرے نبی کی قدرتوں کے اور آپ کے غیب کے منکر ہیں، ایک بات اور بتاؤں، دیکھو نبی کی آمد کا کوئی مقصد ہوتا ہے، نبی کی آمد کے بہت سے مقاصد میں سے ان کا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ جی میں اور تم جو فرمائش کریں وہ اس کو پوری کرتے رہیں، میں کہوں جی فلانا معجزہ دکھائیں اور نبی بس معجزہ دکھانے آیا، میں کہوں جی یہ کر دیں اور وہ کر دیا، نبی کی آمد کے بہت سے مقاصد میں سے ایک مقصد یہ ہے کہ وہ لوگوں کو راہ ہدایت دکھائیں اور بتائیں کہ یہ راستہ تمہیں دوزخ کی وادیوں میں دھکیل دے گا اور یہ راستہ وہ ہے جس پر چلو گے تو پھر ہاتھوں میں گجرے لیے جنت کی حوریں منتظر ہیں۔ اب کسی نبی نے نہیں آنا، نبی آخر الزمان آ چکے ہیں، کتب سماوی کا نزول مکمل ہو چکا ہے، کسی ایک آیت کا نزول بھی باقی نہیں، ہدایت کے راستے دکھائے جا چکے ہیں۔ تو نبی کی آمد کے بہت سے مقاصد میں سے ایک مقصد یہ بھی ہے کہ جی وہ مجھ جیسے گنہگاروں کو اللہ کے عذاب علیم سے ڈرائیں اور سیاہ کاروں کو بتائیں کہ گناہ کیا ہے اور حق کیا ہے، اور نیکوکاروں کو مجدے جہاں فضا سنائیں تاکہ گنہگار روسیہ سیاہ کار اپنی گناہوں سے تائب ہو کر اللہ کے بارگاہ میں حاضر ہو جائیں اور نیکوکار اپنی نیکی پر قائم ہو جائیں۔ تو جب میرے نبی نے اعلان نبوت فرمایا تو میرے نبی نے کلمہ کن لوگوں کو پڑھایا تھا؟ کو مسلمانوں کو کلمہ نہیں پڑھایا، یہ نہیں کہا جی تم مسلمان اچھا جی کلمہ سناؤ، کلمہ نبی نے کن کو پڑھایا؟ ان کو پڑھایا کہ جو مرنے کے بعد دوبارہ جی اٹھنے پہ ایمان نہیں رکھتے تھے، جن کا
قیامت پر کوئی ایمان نہیں تھا. وہ لوگ اسی دنیا کو آخری دنیا تصور کرتے تھے. حضرات محترم ذرا ان لوگوں کا عالم تو دیکھو جہاں پر میرے نبی تشریف لائے. یہ جو بنجر زمین کی میں نے بات کی تھی نا, ذرا اس کا نقشہ تو دیکھو. وہ لوگ کون تھے؟ اللہ اکبر. جب اپنے پیاروں کا خون کرتے تو ان کے ہاتھوں میں لرزش نہیں ہوتی. اپنے ہی جب ساتھیوں کا جب مال لوٹتے تو ان کے ہاتھ کانپتے نہیں تھے. اپنے بچیوں کا خون کرتے تو ان کے چیخ و پکار سے ان کے کانوں پر جوں تک نہیں رینگتی. یہ اس کو اپنی مردانگی سمجھتے اور اس پر رقص ہونا رہتے. صاحب وہ لوگ ان کے جس طرح کے لوگوں سے وہ آشنا تھے, ان کے نزدیک شرف انسانیت کا کوئی اور تصور نہیں تھا سوائے اس کے کہ محض دوسرے کی عزت کو خاک میں ملائیں, اس کو ذلیل و خوار کریں اور اپنی عظمتوں کے پرچم لہرا دیں. اس کے علاوہ شرف انسانیت کا ان کے ذہن میں کوئی تصور نہیں تھا. حضرات محترم تو جب میرے نبی نے جب اعلان نبوت فرمایا تو وہ ضدی بچوں کی طرح حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوتے اور اپنے ایمان لانے کی شرطیں رکھتے. ہم مان لیں گے کہ آپ اللہ کے نبی ہیں, لیکن ہماری کچھ شرطیں پوری کریں. ہاں بھی شرط کیا ہے؟ یہ جو ہمارے ریگستان ہے نا, ہمارے ریت کے ٹیلوں کو رش کے ارم بنا دیں. یہاں پر پانی کی چشمے جاری کر دیں. ان ریگستانوں کو, ان صحراؤں کو گل و گلزار بنا دیں. یہاں پر پھول کھلا دیں, یہاں پر پھلدار درخت اگا دیں. اور اگر یہ نہیں کر سکتے تو کم از کم ہماری کسی ہو جانے والی چوری کا پتہ بتا دیں, کچھ تو مالی فائدہ ہو. یہ بھی نہیں کر سکتے تو آج کسی ایسی جنس کا پتہ بتا دیں کہ جسے ہم کل بیچیں تو ہمیں کچھ مالی فائدہ ہو. تو میرے نبی نے انہیں بتایا, اے لوگو, میں تمہاری دنیاوی زندگی بدلنے نہیں آیا. میں تمہارے ان کچے مکانوں کو محلات میں بدلنے نہیں آیا. تمہارے ان صحراؤں کو رش کے ارم بنانے نہیں آیا. تمہارے ان ریت کے ٹیلوں میں کو پانی کے چشمے جاری کرنے نہیں آیا. ارے میں تو تمہیں خدا سے ملانے آیا. میں تو تمہارے گلشن حیات میں محبت کے, پیار کے, پاکیزگی کے تازہ پھول کھلانے آیا ہوں. تمہیں کھجور اور انگور کے ریٹ بتانے نہیں آیا. میں تمہیں اللہ اکبر فرمایا کہ یہ میں تمہیں جس جنس سے آشنا کرنے کے لیے آیا ہوں اس کی قدر کا اندازہ تمہیں اس دنیا میں نہیں بلکہ اس وقت چلے گا کہ جب تم بروز محشر اپنے رب کی بارگاہ میں کھڑے ہو. فرمایا میرے نبی نے یہ اوصاف کی لطافت, یہ اعمال کا حسن, یہ جمال, یہ کمال, یہ محاسن, یہ محامد, یہ زیبائی, یہ رانائی, یہ کردار کی پختگی, یہ اعمال کا حسن, یہ جمال, یہ کمال جن کا تم میری ذات میں مشاہدہ کر رہے ہو, ان سب کے ہونے کے باوجود بھی میں تم سے کہتا ہوں کہ میں انسان ہوں, کوئی فرشتہ نہیں ہوں. میں ایک فرشتے کی مجال کیا, وہ تو ایک مرد مومن کی گرد راہ کو بھی نہیں. جو فرشتوں کا سردار ہے وہ تو میرے نبی کے در کا دربان ہے, بغیر اجازت کے حاضری نہیں ہوئی. حضرات محترم, لیکن کچھ پریشان خیال لو, کچھ ضعیف العقل لو. میرے نبی کے اس فرمان پر یہ سمجھے کہ شاید ظاہری اور بشری کمزوریوں میں ہمارے نبی ہماری طرح ہے. اس کا ازالہ تو پہلے ہی میرے رب نے یہ کہہ کر فرما دیا, قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ أَفَلَا تَتَفَكَّرُونَ. اے لوگو, میرے نبی کو اپنے جیسا مت کہنا, اس لیے کہ میرے نبی میں اور تم میں یہ فرق کیا کم ہے جتنا ایک اندھے اور ایک آنکھوں والوں میں ہوتا ہے. ارے ایک وہ ہے جو دنیاوی حجابات کے پیچھے, نعرہ رسالت, نعرہ خلافت, نعرہ حیدری, فیضان حضور غزالی زمان, صاحبزادہ حضور سید طاہر سعید شاہ صاحب کاظمی. ایک وہ ہے کہ جو ان دیواروں سے سر ٹکرا کر مر رہا ہے, دنیاوی حجابات کے پیچھے سرگرداں ہے. ایک وہ ہے جو اللہ کے نور سے دیکھتا ہے. ارے میرے نبی کے چشم مازاق کے کیا کہنے ہیں, آپ کی نگاہ, آپ کی چشم مازاق وہ تو مقام دنا فتح دلہ پر محو مشاہدہ ہے. اللہ اکبر. صاحبو, آخری بات عرض کر کے
वक्फ इजाजत चाहूँगा। मरहबा मरहबा सरदार। हुजूर ग़ज़ाली ज़मां अलैहिर्रहमान एक जलसे आम में खिताब फरमा रहे थे तो मुर्शिद करीम को किसी ने पर्ची दी, आयत लिख के भेज दी, कुल ला अक़ूलु लकुम इंदी ख़ज़ाइनुल्लाहि वला आलमुल ग़ैब। काज़िम साहब जरा इसका तर्जुमा तो बयान कर दें। बस आपने देखा मेरे मुर्शिद ने, सुभान आप मुस्कुराए। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। खुदा की कसम मेरे मुर्शिद मुस्कुराते हैं तो दरो दीवार रोशन हो जाता है। फरमाया मैं समझ गया तुम मेरी जुबान से क्या कहलवाना चाहते हो। फरमाया मजा तो तब है ना कि जिस आयत से तुम मेरे नबी की शान में तनकीस करते हो, तुम मेरे नबी की शान को घटाते हो, कमी करते हो, मैं उसी आयत से अपने नबी की शान बयान करूं। साहिब क्या था, मुख्तसरन कलाम फरमाया, वो आपकी समातों को नजर कर रहा हूँ। मेरे मुझे फरमाया जब पहले तो तर्जुमा कर दें। फरमाया कुल सूरह इनाम की आयत 50वीं आयत है। फरमाया कि भाई तर्जुमा सुनो। रब ने फरमाया कुल फरमा दीजिए। ये कुरान का एक बैन उसूल है, जब भी रब ने कोई अहम बात की खुद नहीं फरमाई बल्कि जुबान मुस्तफा से कहलवाई। प्यारे नबी मजा तो तब है ना जब तेरे लबे लाली खुले, जब तू अपने जुबान मुबारक से अदा फरमाए, वो तौहीद का जिक्र हो या अपनी शान में अल्फा। प्यारे नबी आप फरमाएं कुल फरमा दीजिए ला अक़ूलो मैं नहीं कहता लकुम तुमसे। किन से नहीं कहता? तुमसे नहीं कहता। कुल ला अक़ूलो लकुम मैं नहीं कहता तुमसे इंदी ख़ज़ाइनुल्लाह के मेरे पास हैं अल्लाह के खजाने। यानी मैं तुमसे नहीं कहता कि मेरे पास अल्लाह के खजाने हैं। वला आलमुल ग़ैब और ये भी नहीं कहता कि गैब जानता हूँ, गैब वैब कुछ भी नहीं। अगलों ने नारे मारा वो जी अल्लाह ने तो कुरान में अपने नबी की जुबान से कहलवा दिया, न मेरे पास इल्म है, न कुदरत है, न खजाने हैं, कुछ भी नहीं है। तो जब नबी के पास कुछ नहीं तो दाता दरबार क्या करने जाते हो, फिर बाबा फरीद क्या करने जाते हो, और ग़ज़ाली ज़मां के दरबार पे क्या करने जाते हो? तुम्हारे तो नबी खाली माज़अल्लाह। मेरे मुर्शिद ने फरमाया देखो भाई एक तो है कलाम, ये बात समझाने के लिए मैं इसको तमसील नहीं। मेरा बच्चा मेरे पास आया, बाबा मुझे एक स्पीच लिख दें, स्कूल में तकरीब है। तकरीर मैंने लिखी, मैंने लिखा। किसके लिए लिखी? बच्चे के लिए। बेटा आपने ये कहना है। बच्चे ने तकरीर की, प्राइज ले लिया, आ गया खुशी खुशी। बाबा आपने तकरीर लिखी थी, मैंने पढ़ी, अगलों ने सुनी, बहुत पसंद आई, मुझे प्राइज मिल गया। बिला तफसील अर्ज कर रहा हूँ, बात समझा रहा हूँ। कलाम किसका है? मेरे मुझे ने फरमाया कलाम किसका? अल्लाह का। फरमाया एक होता है कलाम और हर कलाम का होता है एक ज़मीर और हर ज़मीर का होता है मर्जे। फरमाया कि ये बताओ कलाम किसका है? कलाम है अल्लाह का और कलाम अल्लाह का है। मुखातिब कौन है? अल्लाह ने किसको फरमाया कि प्यारे ये कहना है अपने नबी को? अल्लाह का कलाम जारी हुआ अपने नबी की जुबान से। और मुखातिब कौन है? भाई प्यारे नबी फरमा दें, पर किन को फरमा दें? सामने कौन बैठे थे? तो सहाबा के बार को फरमा दें? नहीं, किन को फरमा दें? काफिरों को फरमा दें, इन मुशरिकों को फरमा दें, इन मुनाफिकों को फरमा दें। मेरे मुर्शिद ने फरमाया भाई ये देखो ये काफिर और मुशरिक कौन थे? ये तो मेरे नबी के दुश्मन थे या नहीं थे? दुश्मन थे ना। ये तो मेरे नबी की जान के दुश्मन, मेरे नबी की आल की दुश्मन, मेरे नबी के ईमान के दुश्मन, अरे ये तो मेरे नबी के माल के दुश्मन, हर चीज के दुश्मन हैं। अल्लाह अकबर। मेरे मुर्शिद ने फरमाया ये बताओ कभी किसी ने अपने खजानों का पता अपने दुश्मनों को भी दिया? भाई आदमी अपने खजानों का पता भला किसको देता है? उसको जो अपने दोस्त होते हैं, मुहिब होते हैं, अपने प्यारे होते हैं, उन्हीं को देता है ना, कि जो अपने बावफा साथी होते हैं। मेरे रब ने फरमाया प्यारे नबी ये तो तेरी जान के दुश्मन, माल के दुश्मन, औलाद के दुश्मन, इनको फरमा दे। मैं तुम्हें क्यों बताऊं कि मेरे अल्लाह ने मुझे कौन कौन से खजाने अता फरमाए? मेरे मुर्शिद ने फरमाया कि भाई आज भी वो लोग जो मेरे नबी के दुश्मन हैं, आज वो यही कहते हैं कि इनके पास ना अल्लाह के खजाने हैं ना गैब कुछ भी नहीं। और जो नबी के गुलाम हैं आज भी वो यही कहते हैं प्यारे नबी अल्लाह ने सब कुछ तो आपको
اللہ اکبر وآخر دعوانا مرحبا مرحبا مرحبا